یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، دعوت عمل، مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بہت بڑے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ طریقت ہزاروں لوگوں کے پیر و مرشد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یہاں سنیے، آج کل امامہ بھی آثار قدیمہ کے مثل ایک چیز بن کر رہ گیا ہے۔ آثار قدیمہ جو کئی صدیاں، ہزاروں سال پہلے کی جو لوگوں کی تہذیب والی چیزیں تھیں، آج ہم وہ کسی میوزیم میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں وہ اپناتے تھے۔ یہ فاضل کہتے ہیں، یہ پیر طریقت کہتے ہیں، یہ عالم دین کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ امامہ شریف ہے، یہ بھی آیا آثار قدیمہ کے مثل بن چکا ہے، یعنی مسلمانوں نے بالکل اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، عام لوگ خصوصاً نوجوان طبقہ عموماً ننگے سر نظر آتا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں جو پودا پروان چڑھ رہی ہے، ان کے لیے تو سر چھپانا شاید معیوب اور خلاف تہذیب شمار ہوتا ہے۔ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی میں جو مسلمان نوجوان پڑھتے ہیں، یہ اپنے سر پر ٹوپی سجانے کو، امامہ سجانے کو معیوب سمجھتے ہیں، عیبدار چیز سمجھتے ہیں، جبکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امامہ پہن کر نماز پڑھنے والے کو ایک نماز کے بجائے 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی نمازوں کا؟ 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے پوری زندگی امامہ پہن کر نماز پڑھائے ہیں، ابو بکر صدیق نے پوری زندگی امامہ پہن کر نماز پڑھائے ہیں، عمر فاروق نے پوری زندگی امامہ پہن کر نماز پڑھائے ہیں، عثمان غنی نے پوری زندگی امامہ پہن کر نماز پڑھائے ہیں، علی المرتضیٰ نے پوری زندگی امامہ پہن کر نماز پڑھائے ہیں، حضرت امام حسن نے پوری زندگی امامہ پہن کر نماز پڑھائے ہیں، حضرت امام حسین نے پوری زندگی امامہ پہن کر نماز پڑھائے ہیں۔ آپ کی شہادت ہے، اس وقت بھی آپ کے سر پر امامہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اتنا محبوب ترین سنت تھا جس کو آج آثار قدیمہ سمجھا جا رہا ہے اور نوجوان طبقہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ننگے سر رہنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلامی تہذیب اور وقار کے خلاف عامیانہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ آج بھی ہمارے بر صغیر کے جو قبائل ہیں، سندھ میں جائیں سندھی ٹوپی ان کا تہذیبی لباس ہے، بلوچستان میں آئیں تو امامہ ان کا تہذیبی یہ لباس ہے، شناخت اور علامت ہے۔ اسی طرح آپ پنجاب میں جائیں، اسی طرح آپ دیگر علاقوں میں جائیں، آج سے کچھ چند سال پیچھے آپ دیکھ لیں بزرگوں کو، وہ امامہ پہنے ہوئے ہیں۔ آج بھی پنجاب کے آپ بوڑھے لوگوں کو دیکھیں گے تہبند کرتا اور امامہ ہوگا، اگرچہ بیچ سے سر ننگا ہے لیکن بندہ ہوگا سائڈوں پہ، وہ ایک سنت کے مطابق اگرچہ نہیں پہنتے، وہ اعتجار میں آ جاتا ہے جو کہ مکروہ ہے، لیکن امامہ ہر عمر رسیدہ شخص کے سر پہ نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح سندھ میں بھی آپ جائیں گے، بوڑھے لوگوں کے سروں پر آپ کو امامہ، رومال، کوئی کسی طرح کا سر ڈھانپنے والا عمل نظر آئے گا۔ اب نوجوان طبقے نے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ فرمائے کہ اتنی اہمیت اور فصاحت کے باوجود قصداً ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اس پر تکرار کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ننگے سر نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی اس کو بھی کہتے ہیں خیر ہے ٹوپی پہننا۔ اب میری تقریر سننے کے بعد اتنے دلائل کے باوجود بھی بعض نوجوان اور مسلمان ننگے سر نماز پڑھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی اتنا کہنے کے باوجود بھی اگر کسی کے کان میں جو نہ رینگے تو یہ وہی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں پر چڑھ کر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا درس دے رہا تھا۔ وہ آواز نہ ابو جہل کے کانوں میں رینگنے کے بعد اس کی ہدایت کا باعث بنا، نہ ابو لہب کے کانوں میں بنا، وہ بلکہ مصطفیٰ کریم پر تمسخر کرنے لگ گئے۔ علماء کرام کی گفتگو انتہائی علمی ہوتی ہے، ان کی قدر کر لینی چاہیے۔ ایک عالم دین ذرے ذخیر جو ہے وسیع خرچ کر کے کتابیں خرید کر لے، لائبریری وسیع بنا لے، پھر اس لائبریری میں راتوں کو بیٹھ کر کتابوں کو اور مسائل شریعت دینیہ کو سیکھے اور جمع کر کے تمہیں بتا دے، اور تم اتنی ساری باتیں سننے کے بعد جس طرح سر ننگا ہے ایسے ہی سر ننگا ہی رہے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ پھر یہ دین یتیم نہیں ہوا۔ دین احمد شد مسافر ہے چورا یار نیس، ہر کسے با کار خود در دین احمد کار نیس۔ تو عزیزان گرامی، جتنے لوگ ابھی اس وقت موجود ہیں وہ ابھی سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد کی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، سر پہ رکھیں،
نماز پڑھیں اگر یہ حق سمجھتے ہیں، اس خطبہ جمعہ کو حق سمجھتے ہیں، ان مسائل کو حق سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں نے مسلکی اعتبار سے دیوبندی اور بریلوی دونوں علماء مفتیان کے فتوے پیش کیے۔ مجھے پتا ہے کہ میرے مقتدی میں دونوں ذہن کے لوگ موجود ہیں، اس لیے دونوں ذہن کے فتوے پیش کیے، اور ان کے علاوہ فقہ حنفی کے معتبر ترین ماخذ کتابوں سے حوالہ جات پیش کر کے بتا دیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پیش کی، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے دین کو پہنچانا، دین کو دلوں میں ڈالنا، یہ میرے رب کا کام ہے، ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے، تبلیغ دین کرنا یہ علماء کا کام ہے۔